اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں رب نے بیکار پیدا کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ انسان دنیا میں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، اور دنیا میں اس وقت لوگ ناکام، مایوس، پریشان، بور، تکلیف، آزمائش میں ہوتے ہیں جب وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جو آدمی جس مقام پہ بھی ہے مالک نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ضرورت تھی، حکمت تھی، تقاضے تھے اللہ کی حکمت کے، پھر شخص کو پیدا کیا گیا۔ اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھلا کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں کیا اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا، ترجیحات طے کرتا، کام شروع کر دیتا۔ ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم ہیں کیا، ہم دنیا دار ہیں کہ دیندار ہیں، ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں کہ تاجر ہیں، ہم بھلا ایک ویلفیئر آدمی ہیں یا ہم بس اپنی ذاتی سوشل لائف کے قابل ہیں، اور ہم طے ہی نہیں کر پاتے دراصل کیا ہے۔ ترجیحات کا تعین ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، بہت سارا۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، بلکہ اس سے الجھاؤ بڑھتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پتہ ہے سونا اسلام کس کا ہے؟ ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے، تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے، سونا مسلمان کون ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو فرمایا جو بے معنی، بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے۔ اسلام کے حسن کا تقاضا ہے، مسلمان تو سونے سونے، چیدہ چیدہ، چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے، اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے، اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے۔ فضول بحثوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا، فضول سوالات بھی دین میں منع۔ آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ ہمارا تو آپ یقین کریں کچھ وقت لے گئے کعبہ خانے، کچھ زندگی لے گئی ہوٹل، کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں، کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ یاد رکھنا ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت کی، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، بری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی، من چاہی، یعنی
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نا 2 جملوں میں بند کر دیا. فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش. حسرت کریں گے. یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا. دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا آگے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں. آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئی. آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی. آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے. چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی. ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا. آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے. وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں. وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے. وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا. اور ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم. کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا. حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی. یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے. حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے. سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے ایک دو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے. آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا. ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں. آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا.